السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم مریم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ؟ الحمد للہ. اچھا، میرے ساتھ پوڈ کاسٹ میں آج مریم ہے اگین. اور آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں. ہمارے بچے، ان پہ ہم اپنا ایک میجر ٹائم، انرجی اور اپنا پیسہ، کوئی بھی پیرنٹ کتنا بھی ارن کر رہا ہے اس کی ایک جو فیئر پرسنٹیج ہے ان کے بچوں کی ایجوکیشن میں جاتی ہے. اور ہم یہ بات سنتے ہیں کہ لائف میں کریئر ہے یا کریئر میں لائف ہے. آج کل کے دور میں جو بھی لوگ جاب کر رہے ہیں موسٹلی ان کے لیے اٹس مور لائک کہ ان کا جو کریئر ہے اسی کے اندر ان کی لائف ہے. اسی طرح سے مجھے یہ چیز بہت زیادہ محسوس ہوتی ہے کہ اسکول میں لائف ہے یا لائف میں اسکول ہے، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ہمارے جو اسکولز ہیں ان میں ہی بچوں کی زندگی ہے، کیونکہ ان کا پورا دن لٹرلی اٹھنے سے لے کے سونے تک اسکول کے اراؤنڈ ہی ریوالو کر رہا ہوتا ہے. ناٹ اونلی دس کہ ان کا اسکول ڈیز میں ایسا ہوتا ہے، چھٹی کے دن میں بھی بچوں کو اس طرح سے سکون نہیں ہے. سو کیا اسکولس واقعی میں اتنے امپورٹنٹ ہیں، اور کیا اسکولس میں جو پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ ہم لوگوں نے بچوں کی ٹریننگ ہے، ان کی تربیت ہے یا بچوں کی پڑھائی ہے، اس کے لیے ہم بہت زیادہ ریلائی اسکول پہ کرتے ہیں. اور کیا جو اسکول میں پڑھایا جا رہا ہے وہ انف ہے بھی یا نہیں. ہم بیسیکلی بات کریں گے اسکول کریکولم کے بارے میں. کیا ہمارا جو اسکولس میں کریکولم ہے از دیٹ دا رائٹ ون؟ کیا وہ بچوں کی گروتھ یا بچوں کی وی نو کہ ان کی ٹریننگ کے لیے یا ان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے لیے جو چیزیں نیڈڈ ہیں وہ سارے، کیا اس کے اندر چیزیں موجود ہیں، وہ سارے ایلیمنٹس موجود ہیں؟ کیا ایسا انوائرمنٹ اسکولس میں پرووائڈ کیا جاتا ہے جس میں بچوں کی اس قسم کی لرننگ ہو سکے؟ کیا صرف پڑھائی ہی ضروری ہے یا اس کے ساتھ دوسری چیزیں بھی ضروری ہیں، جیسا کہ آج کل سوشل ایموشنل لرننگ کے بارے میں بہت بات کی جا رہی ہے؟ کیا ہمارے اسکولز جو ہیں اس کے لیے انوائرمنٹ صحیح سے پرووائڈ کر رہے ہیں یا نہیں؟ اور اگر ہماری دوڑ دھوپ جو ہے وہ بہت زیادہ اسکولس کے لیے ہے تو ہمیں یہ جاننا چاہیے، اور یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں پتہ ہو کہ کون سے ایسے لوپ ہولز ہیں جو کہ ہمارے کریکولم میں ہیں جس کو فکس کیا جانا چاہیے. اور اسی طرح کی اور بہت ساری باتیں. اگر آپ ایک پیرنٹ ہیں یا آپ ایک ایجوکیٹر ہیں یا آپ کسی بھی طرح سے جو ایجوکیشن سسٹم ہے پاکستان کا اس میں انٹرسٹ رکھتے ہیں تو دس پوڈ کاسٹ could be of help to you. سو اسی حوالے سے میں مریم کے ساتھ بات کروں گی، کیونکہ مریم جو ہیں ان کا کریکولم ڈیولپمنٹ میں سم ہاؤ کچھ پارٹ رہا ہے. مریم خود آپ کو اپنے بارے میں زیادہ ڈیٹیل میں بتائیں گی کہ وہ کیا کرتی ہیں اور ان کو ہی میں نے کیوں انوائٹ کیا اس بارے میں بات کرنے کے لیے. سو وداؤٹ اینی فردر ڈیلے لیٹس ٹاک ٹو مریم. کیسی ہیں مریم آپ؟ میں ٹھیک ہوں. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اگین. You're welcome. دیٹس ریئلی اے پریولیج ٹو می. میرا کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ میں کام رہا ہے کچھ عرصے کے لیے، اور میں نے اس کے اوپر کچھ سیکھا بھی ہے. جسے آپ ٹیکنیکل ایجوکیشن کہتے ہیں نا، وہ بھی تھوڑی بہت حاصل کی ہے. آپ نے جتنی بھی باتیں کی ہیں وہ ساری کی ساری آئی تھنک سبھی پیرنٹس کی کنسرنس ہیں. کچھ کے ذہن میں آتا ہے، کچھ کے ذہن میں نہیں آتا، اور کچھ کے ذہن میں آتا ہے تو وہ اس کو زیادہ دیر رہنے نہیں دیتے، نکال دیتے ہیں. بٹ اگین ہوم ٹو آسک فار، وہ اس کے لیے جائیں بھی کس کے پاس؟ سو کہانی وہیں سے شروع ہوتی ہے کہ کب آپ کو یہ خیال آیا کہ یہ ہونا چاہیے. ایون جب میں چھوٹی تھی تو میری اللہ کا شکر ہے پیرنٹس نے اسکولنگ اچھی کی اس سینس میں. اٹس اوکے میم. لائک آکسفورڈ سے ریلیٹڈ وہ بکس، وہ تو ہمیشہ اس کے اندر جو نیمز ہوتے تھے وہ ہمارے کمیونٹی یا ہمارے سرکل کے یا ہمارے کلچر کے نہیں ہوتے تھے. سم ٹائم اٹس فیونا، سم ٹائم اٹس جان، جیک اینڈ بٹ آئی آلویز وانڈر کہ ہم یہ کتابیں پڑھ رہے ہیں بٹ ہم جو نیمز یوز کر رہے ہیں وہ ہمارے اپنے نہیں ہیں. سو وہ تو ایک بچے کا سوال تھا نا ذہن میں. اس کے بعد آئی اسٹارٹیڈ نوٹسنگ اینڈ مینی آف دا پیرنٹس نوٹس دس کہ جو چیز ہمیں پڑھائی جاتی ہے دیٹ از ناٹ دیٹ وچ بلانگس ٹو آر کلچر بٹ بلانگس ٹو ایون ود آر ریلیجن اینڈ ٹو آر کمیونٹی. سو یہ سب چیزیں تھیں جو کہ سوال اٹھاتی ہیں، بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں سوال اٹھاتی ہیں کہ یہ کریکولم کہاں سے آ رہا ہے، کیسے بن رہا ہے، اور آپ نے اتنے پیسے دے کر جن بچوں کو جن اسکولس میں بھیجا ہے، جن پہ آپ اتنا ٹرسٹ کر رہے ہو، فلی ٹرسٹ کر رہے ہو، سو آپ کے اندر اتنی ضرورت ہے آپ ان سے پوچھ سکیں کہ یہ کریکولم کہاں سے آیا ہے؟ صرف فینسی ورڈز بول کے آپ بک جاتے ہو. آئی ایم سوری یوزنگ دس ورڈ، لیکن ہیو یو ایور وانڈرڈ کہ کریکولم کون بنا رہا ہے آپ کے بچے کے لیے؟ جہاں پہ آپ اتنا صبح 8 بجے سے 2 بجے تک آپ کا بچہ پڑھ رہا ہے، وہاں پہ کون ڈیزائن کر رہا ہے اس کے لیے؟ آپ اسے گھر میں بہترین ایجوکیشن پرووائڈ کر رہے ہو. یو آر سینڈنگ یور چائلڈ ٹو دا اسکول بیکاز اٹس اے برانڈ نیم، بٹ
is that providing the brand providing the same thing? जब आप कपड़ा लेने जाते हो तो आप इस चीज़ को देखते हो ना कि आप किस ब्रांड में जा रहे हो, तो उसका फैब्रिक कैसा है, उसका कलर कैसा है और उसका प्रिंट कैसा है. लेकिन जब आप अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे हो तो आप बस उसको भेज रहे हो, आप ये सब चीज़ें नहीं देख रहे हो. और अगर आप ये चीज़ें देख भी रहे हो, अपने कंसर्न्स शो भी कर रहे हो, तो लर्निंग आउटकम्स क्या आ रहे हैं? एग्जाम्स जिस तरह से लिए जाते हैं, ये हमारे यहाँ बहुत सारे एग्जाम से रिलेटेड चीज़ें हैं एंड मेनी अदर थिंग्स. जो प्रिंसिपल ने कह दिया वो बस आपको मानना पड़ेगा. सो दिस इज काइंड ऑफ अ डिक्टेटरशिप देन अ स्कूल. अच्छा मरियम, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आपको क्या लगता है, आप खुद एक एजुकेटर भी हैं वैसे तो, वी आर नॉट गोइंग इनटू दैट. व्हाट आई रियली वांट टू आस्क यू इज़ दैट कि आपको क्या लगता है कि हमारा जो करिकुलम है उसमें कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो लैक करती हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ बहुत नेसेसरी है, और अगेन नेसेसरी ज़रूरी है, ज़रूरत है, ख्वाहिश नहीं है, लेकिन ये हमारे करिकुलम में मिस. सबसे पहले जो मैं अपनी ओपिनियन यहाँ पे शेयर कर रही हूँ, मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे भी टीच किया है और मैंने मिडिल स्कूल लेवल पे भी टीच किया है. और जहाँ तक अर्ली ईयर्स की बात करें तो आई एम अ मदर, सो मदर इज़ द फर्स्ट टीचर टू द चाइल्ड. सो मैंने एज अ मदर अपने बच्चों को भी टीच किया है, बट डेफिनेटली उसके लिए कोई सच पच करिकुलम नहीं होता हमारे यहाँ यूजली. वरना तो जो अल्लाह और उसके प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम ने कहा है उसके ऊपर भी we kind of say it as a curriculum, as कोई हमारे पास कुछ advices या कुछ guidelines होती हैं how to raise a child. So उनको जब मैं टीच कर तो उसकी अपनी डिमांड है यूनिवर्सिटी लेवल पे, और मिडिल स्कूल लेवल पे अपनी डिमांड्स हैं चीज़ों की. ज़रूरी क्या चीज़ें हैं, अब बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट हुई है प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, वी ऑल नो दैट. अगर मैं ये कहती हूँ कि प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो अगेन वन क्वेश्चन कम्स टू माई माइंड एंड मे बी अदर पीपल्स माइंड एज वेल. जब हम डिस्टिंग्विश कर रहे हैं कि हर बच्चा एक जैसा नहीं होता, तो क्या प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग में हर बच्चे का एक प्रोजेक्ट होगा? दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. आपके जहन में ये सवाल आया? हाँ, ऑब्वियसली. सो लेकिन जब प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग होती है तो क्या आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स हैं कि आप क्लास में 3 बच्चों को वो प्रोजेक्ट्स दे सकें? ऑब्वियसली ऐसा नहीं होता. ऐसा नहीं होता. सो क्या होता है फिर? क्लास की बातें बाहर नहीं जाती, बच्चा आके बता देता है, और आपको ये भी पता है कि बच्चे के लिए टीचर उसका हरफ आखिर होता है मोस्ट ऑफ द केसेस. सो एज अ पेरेंट वी डोंट हैव द लिबर्टी टू आस्क. और अगर हमें बताया भी जाता है तो एक बहुत शुगर कोटेड रैप्ड टॉफ़ी के अंदर कि हम ये भी कराते हैं, वो भी कराते हैं, ये भी होता है, वो भी होता है. दिस इज़ जो क्लास के लिए होता है. क्या आपका बच्चा घर पे ऐसी चीज़ें लेकर आता है? इवन मैं इस वक्त एड्रेस स्पेसिफिकली किसी को नहीं कर रही. इसके अंदर IB सिस्टम, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग और ये सारा कुछ लाइक जो दूसरा हमारा ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज बेस्ड या अमेरिकन सिस्टम बेस्ड स्कूल्स हैं, ये सभी उसके अंदर एड्रेस हो रहे हैं. सो इट्स माई क्वेश्चन कि क्या आपके पास इतने प्रोजेक्ट्स होते हैं कि आप हर बच्चे को इंडिविजुअल प्रोजेक्ट दें उसके इंटरेस्ट के मुताबिक. अच्छा, अब यहाँ एक और सवाल रेज होता है, क्या इंटरेस्ट आप डेवलप करते हैं या इंटरेस्ट जो उसका आप एनालाइज करते हैं और फिर होता है? यहाँ पे 2 क्वेश्चंस निकलते हैं. सो एज पेरेंट्स वी नीड टू चेक ऑन दीज लाइन्स कि अगर हम अपने बच्चे को सो कॉल्ड IB सिस्टम में भेज रहे हैं, तो वो जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है, ये जो मिडिल ईयर्स प्रोग्राम्स, अर्ली ईयर्स प्रोग्राम्स, तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन आप वो कितने टेक होम क्या है, सो आप उसके ऊपर कितना फोकस कर रहे हैं. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. और यहाँ पे मैं एक और बात करूँगी. सोशल इमोशनल लर्निंग इज़ वेरी क्लोज टू माई हार्ट. कुछ अर्सा पहले ही मुझे उसके बारे में द नेम SEL मुझे कुछ अर्सा पहले पता लगा, लेकिन ये क्या चीज़ होती है, ये कहीं ना कहीं हम सब इसके साथ कनेक्टेड रहते हैं एज अ मदर. सो आजकल सोशल इमोशनल लर्निंग की भी इट्स नाउ इट हैज़ बिकम अ बज़वर्ड, और वो जो आप कहते हैं ना सेल करने का, आपकी मार्केटिंग को के सेलिंग को बढ़ाने का एक वो है. बट दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग, और मेरा ख्याल है आपकी करिकुलम को SEL के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए. ये सभी स्कूल्स में और सभी लेवल्स पे होना चाहिए. अच्छा, फॉर द पेरेंट्स हु रियली डोंट नो एनीथिंग अबाउट सोशल इमोशनल लर्निंग, आप थोड़ा सा अगर इसको एलेबोरेट करना चाहें. मैं बिल्कुल एलेबोरेट करना चाहती हूँ, बट फिर मुझे लगता है कि नाइंसाफ़ी होगी कि आमना के बैठे हुए मैं बता रही हूँ सोशल इमोशनल लर्निंग क्या होती है. सो बेसिकली इट्स मोर लाइक कि अगर हम देखें कि हर इंसान की जो लाइफ होती है उसमें सिर्फ एक एस्पेक्ट नहीं होता. हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जो अपने करियर वाइज दे आर डूइंग रियली वेल. वो ऐसे लोग हैं जो बहुत इंटेलेक्चुअल रहे हैं, जो टॉपर्स रहे हैं यूनिवर्सिटी के, कॉलेजेस के, थ्रू आउट द एस इन देयर एकेडमिक्स. बट व्हेन इट कम्स टू योर रिलेशनशिप्स, और इवन आई वुड गो ऑन टू से कि आप जिन लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं करियर में भी, आपकी जो इमोशनल इंटेलिजेंस है
وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے, آپ کی ایموشنل میچورٹی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. ہاں شاید ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جیسا جو ایک کلچر ہے, جیسا یہاں پہ وہاں پہ جس کی لاٹھی جس کی بھینس والی چیز ہے, کہ ایسے بہت سارے ڈکٹیٹرز ہیں جو بڑی پوسٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگ ان کے آگے سے نہیں بول سکتے کیونکہ ہم سارٹ آف تھوڑے سے, ہمارا ایک سلیوری والی چیز جو ہے نا, آئی ووڈ گو آن ٹو سے کہ وہ ہمارے اندر ہے. مطلب وی ہیو دیٹ فیئر آف لوزنگ اور جابس, اور اس طرح سے لوگ بالکل کنفرنٹ نہیں کرتے یا اپنے رائٹس کے لیے بات نہیں کرتے, اور وہ ایسی بہت ساری چیزیں برداشت کرتے رہتے ہیں کہ آپ کی حالانکہ اگر ایک انسان جو ہے وہ باس لیول پہ بیٹھا ہوا ہے یا پرنسپل لیول پہ بیٹھا ہوا ہے, اس کو اور بھی زیادہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہونے کی ضرورت ہے کہ وہ سارے لوگ جو اس کے نیچے کام کر رہے ہیں وہ ان کی بات کو کنسیڈر کرے, انڈرسٹینڈ کرے. سو اگر پاکستان جیسے کلچر میں یہ چیز پھر بھی چل سکتی ہے, لیکن آپ کسی ایسی جگہ پہ جا رہے ہیں جہاں پہ ایک نیوٹرل انوائرمنٹ ہے, یا جہاں پہ لوگ جو ہیں وہ دماغ رکھتے ہیں, وہ کویسچن کرتے ہیں, وہ بات کرتے ہیں, تو وہاں پہ یہ چیز نہیں چلتی. آپ کی انٹلیکچوئل جو بھی انٹیلیجنس ہے اس کے ساتھ ساتھ جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. اور یہ تو صرف آپ کے کریئر کی میں بات کر رہی ہوں, اس کے ساتھ آپ کی وی نو کہ ہمارے ریلیشن شپس میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ میٹر کرتی ہے تو وہ ہماری ایموشنل میچورٹی ہے. سو دا تھنگ از, آپ کی وہی اگین سوشل اسکلس جو کہ آپ کی ایموشنل اسکلس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں, دیز ٹو تھنگس گو ہینڈ ان ہینڈ, وی کین ناٹ ہیو ون وداؤٹ دا ادر. ان دونوں کو ہمیں ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. تو ہمارے اسکولس میں اس چیز کو بہت زیادہ فوکس نہیں بنایا گیا, اور اس کی بہت بڑی وجہ اوبیسلی یہ ہے کہ ایک کلاس میں اگر 24 بچے ہیں اور ٹیچر ایک ہیں یا 2 ہیں, اور ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا. لائک اسکول ایک وقت پہ بہت ساری چیزوں پہ فوکس نہیں کر سکتا, اس کے لیے آپ کو ایک پورا ایک الگ سے ایک سسٹم جو ہے وہ ڈیزائن کرنے کی ضرورت ہے, بہت سارے ریلیونٹ لوگوں کو بیٹھنے کی ضرورت ہے. اب ایک بندہ جو ٹیچر ہے یا اسکول کی بات کر رہا ہے, پڑھائی کی بات کر رہا ہے, obviously وہ اس کی ایکسپرٹیز ہے, لیکن ایموشنل لرننگ کیسے ہوتی ہے جو کہ میں آپ دیکھتی بھی ہوں. obviously میرے بچے تو اسکول نہیں جاتے, ہم ہوم اسکولنگ مدر, لیکن جو لوگ سوشل ایموشنل لرننگ پہ کام کر بھی رہے ہیں تو وہ اگین جیسے مریم نے بات کی کہ مارکیٹنگ کے لحاظ سے وہ زیادہ ہے, لیکن ایکچولی اس میں کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں وہ اس کے اوپر کام نہیں ہوتا. سو آئی تھنک اسکولز آر فیلنگ ان دیٹ. آئی مائٹ بی رانگ, بٹ سنس مائی چلڈرن ڈونٹ گو ٹو اسکول, سو آئی ڈونٹ ہیو دیٹ فرسٹ ہینڈ experience or exposure you can say, but I think that it's not happening in schools. Schools are feeling that. That's why we are combating with a lot of issues. I mean, اب آپ اپنے اسموگ کا حال دیکھ لیں, کرنٹلی وہی ہے. اب آپ کہیں گے اس کا کیا تعلق ہے اسکول سے؟ ہم نے لیڈرس پروڈیوس ہی نہیں کیے, ہم نے کنزیومرز ہی پروڈیوس کیے. آئی ایم سوری, آئی مین میرا یہ بہت ایک وہ کی ورڈ ہے کہ بی دا پروڈیوسرز ناٹ دا کنزیومرز. سو ہم نے بچوں کو, ہم نے سوشل ایموشنل لرننگ سے اپوزٹ کیا. تمہاری ضرورت کیسے, آئی ایم سوری کین آئی یوز دیز ورڈز؟ تمہاری آرتھوڈاکس سسٹم آف ٹیچنگ, رائٹ, وہ پبلک اسکول ہے, پرائیویٹ اسکولس میں تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے, لائک وہاں پہ اور حساب چلا جاتا ہے. اب آپ کی ضرورت کیسے ہوئی کلاس میں, آپ یہ کوشچن کر رہے ہو, یو نو, رسپیکٹ آف دا ٹیچر ان رانگ وے. ٹیچر اپنی رسپیکٹ نہیں کروا رہا, لیکن ٹیچر ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کی رسپیکٹ کرو گے. آپ اس کو اسنب کر رہے ہو, آپ اس کو سپریس کر رہے ہو. آپ کیسے, یو نو, اے شیپ کین ناٹ سویم what a shark can do. So آپ کیسے شارک شیپس کو اکٹھے ایک جگہ پہ رکھ کے چلا رہے ہو؟ اگر آپ میتھس میں اچھے نہیں ہو بٹ آپ کو میتھس کرنا ہی کرنا ہے اسی کلاس کے اندر, اوکے ہم یہ کر سکتے تھے. اس میں ٹیچر ٹریننگ کا بہت پارٹ ہے. کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ کی جہاں بات ہوتی ہے نا, وہاں پہ ٹیچر ٹریننگ ایسوسیٹڈ ہے ایز اے پارٹ, یو نو, مطلب وہ دونوں دے آر الائنڈ. They go hand in hand. Yes, yeah, they go hand in hand. So now people are working on it, people are doing for it, thinking, and you know, ایسے چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن again, this is a specific class, okay? آپ کا جو گورنمنٹ سیکٹر ہے, گورنمنٹ اسکولز ہیں, ان کے ٹیچرس کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے سنا ہوگا وہ جو ایک پالک ساگ کاٹ رہی تھی خواتین, اٹ واز اے وائرل ویڈیو. سو وہ جو رسپیکٹ تھی وہ تو آپ نے خود ہی گوا دی ہے. آپ کو پیسے مل رہے ہیں, آئی ایم سوری میم, بار بار پیسوں کے بعد اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ ہم نے بنا ہی ایسا دیا کہ پیسوں پہ ہی ہوگا سب کچھ ہوگا. کریکولم ڈیزائن اینڈ ڈیولپمنٹ بھی پیسے لے کے ہی ہوتی ہے, وہ کوئی والنٹیئر ورک کا کائنڈ آف نہیں ہوتا. سو یہ سب چیزیں نا الائنڈ ہیں, ہینڈ ان ہینڈ ٹوگیدر. ہم نے ایسے بچے, ہم نے لیڈرس نہیں پروڈیوس کیے نا, ہمارے اسکولس نے, ہمارے پبلک اسکولس نے, ہمارے گورنمنٹ اسکولس نے, جو بھی موسٹلی لوگوں نے کیا وہ خود سے کیا. استاد کی عزت اس میں کوئی شک نہیں ہے. جب ہم ایگزامپل دیتے ہیں کہ بھائی میں اتنے میل پیدل چل کے اسکول گیا, اس کے پیچھے کیا فلاسفی کیا ہے؟ کیونکہ آپ کے اندر
पैशन था, ambition था, determination थी. This is what? This is social emotion learning, which led you to go to that particular point and gain something as not as learning, as a kind of a certificate or degree. So ज़रूरी नहीं है कि आपने जूते घिसाने हैं. जूते किस लिए घिसाए जाते हैं? डिटर्मिनेशन को. इट्स अ सिंबल ऑफ डिटर्मिनेशन. इट्स अ सिंबल ऑफ अ पैशन दैट यू हैव टू डू इट. अजान है तो मैं खामोश हूँ. It's okay, we listen to the first one, so it's not necessary that we do this. अच्छा मरियम, अच्छा अब इसका हल क्या है? Like what do you think? What I shall we think do? parents should be more vigilant and more efficient in asking the teachers, asking the principals, and putting pressure that what kind of a curriculum you are teaching. Now, again, a question is that what kind of a curriculum good for us, for our child. So just look at yourself, look at the books जो आपके बच्चे पढ़ रहे हैं. क्या आपको लगता है? मैं मिडिल एज तक की बात कर रही हूँ, मैं मैट्रिक की तो बिल्कुल बात नहीं कर रही हूँ. इसके अंदर वो तो बिल्कुल ही एक अलग कहानी चली जाती है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि पेरेंट्स को इंसाइट्स होनी चाहिए इस चीज़ की. सो दिस काइंड ऑफ अ थिंग इज, पहले आप सोचो, देन आई विल टेल कि भाई क्या क्या चीज़ें मिसिंग है. पहले सोचो तो सही इसके ऊपर कि क्या क्या मिसिंग है. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मरियम ने एक पॉइंट आउट किया. जब हम किसी डॉक्टर के पास भी जाते हैं, किसी भी प्रोफेशनल के पास आप जाते हैं, आई थिंक कोई भी चीज़ जब आप करवाने जा रहे हैं, इवन करने नहीं भी जा रहे, तो भी आपको उसकी बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है. अदरवाइज जिस तरह की अगेन कल्चर में हम रहते हैं, आपको चूना लगाना, आपको उल्लू बनाना, पागल बनाना कोई मुश्किल काम नहीं है. यस, आपने चूना का वर्ड यूज़ किया तो थैंक्स, मैं अलाउड हूँ अब चूरन बेचने को. मैं चूरन बेचने का वर्ड यूज़ करती हूँ. आजकल लोग कोडिंग के नाम पे चूरन बेच रहे हैं, SCL के नाम पे चूरन बेच रहे हैं. क्या वो चूरन सही है भी सेहत के लिए? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. पहले तो ये कि ज़रूरत है ना, अब समझ में आ गया कुछ लोगों को ज़रूरत है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ आपकी गवर्नमेंट को ज़रूरत है कि ये सब चीज़ें जो आप करें. दिस इज़ वेरी नाइस एंड गुड steps taken by the government कि अब वो different सेक्टर्स में, डिफरेंट स्कूल्स में कोडिंग को वो कर रहे हैं. मैंने पिछले पॉडकास्ट में बताया था कि कोडिंग स्टेम एजुकेशन कितनी इंपॉर्टेंट है. मैं वहाँ पे थोड़ा सा उसको कनेक्ट इसके साथ ये करूँगी, इवन अगर आपको करिकुलम डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट भी करनी है ना, तो उसके अंदर भी आपको लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द कंटेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड दैट लर्निंग. मैं एक और चीज़ यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है या इंजीनियर बनाना है या बैंकर बनाना है, ये वो खुद डिसाइड करे बेस्ड ऑन द कंटेंट यू आर प्रोवाइडिंग दैट चाइल्ड, पर्टिकुलर चाइल्ड. सो एक क्लास के अंदर सारे डॉक्टर, इंजीनियर्स और बैंकर्स नहीं हो सकते, कोई आर्टिस्ट भी हो सकता है. ना सारे डॉक्टर्स होंगे ना सारे इंजीनियर्स होंगे, लेकिन वो सारे एक ही कंटेंट पढ़ रहे हैं. हाउ कुड इट बी? आपने स्पेशलिस्ट के पास जाना होता है कानों के लिए या आंखों के लिए, आप हार्ट वाले के पास नहीं जाते हो. आप सिंपल से डॉक्टर पे तो कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते हो आजकल, आपके पास पैसा है तो, और फिर आप उसको भेज भी बड़े ब्रांड वाले स्कूल में रहे हो. बट डिड यू एवर आस्क अबाउट द एजुकेशन थिंग एज वेल? रिसर्च एंड एजुकेशन आर बोथ align, they go side by side with each other. लेकिन even never wondered, never asked anyone कि हमारा पाकिस्तान में SNC से पहले लास्ट करिकुलम कब आया था. हमारा जो अभी लास्ट करिकुलम है वो SNC था, सिंगल नेशनल करिकुलम, और उससे पहले जब पाकिस्तान बना था तब करिकुलम आया था. सो आप इससे अंदाजा लगा लें कि हाउ मच वी आर वर्किंग ऑन करिकुलम डिज़ाइन. Or I really think about it, the very reason that I'm homeschooling and more like unschooling my children, because I'm not bringing school at home, it's very different the way I'm doing it. I think about it कि यार हम अपनी ज़िंदगी के लाइक प्री नर्सरी से लेके मैट्रिक तक हमारा सारा टाइम तो एक तरह से ज़ाया ही हो जाता है, एक्सेप्ट फॉर कि हम पढ़ना सीखते हैं, हमें इंग्लिश, उर्दू और मैथ्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, हमें पढ़ना आ जाता है, लिखना आ जाता है. हर बच्चे को एक ही जैसा, पहले मैट्रिक तक तो उसको वही पढ़ना है, रिगार्डलेस ऑफ कि अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कितना डिफरेंट पोटेंशियल रखा है. अगेन एज यू सेड कि कोई आर्टिस्ट है, कोई पियानिस्ट है, लाइक अब इसमें लाइक मैंने अब पर्दा किया हुआ है तो लगे अच्छा ये म्यूजिक की बात करी है. सो देयर आर ये अगैन ये सारे टैलेंट्स हैं. आई एम नो वन टू टॉक अबाउट इट, आई एम नॉट एन इस्लामिक स्कॉलर, बट दिस इज़ व्हाट आई थिंक. एज लॉन्ग एज आपको जो भी अल्लाह ताला ने टैलेंट दिया हुआ है, आप उसको नेगेटिव चीज़ के लिए यूज़ नहीं कर रहे या उसमें कुछ इस तरह की चीज़ नहीं कर रहे, तो अगर पियानो कोई प्ले करता है तो इट्स अ टैलेंट इन एंड ऑफ इट सेल्फ. तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं, और स्कूल्स में आपका जो एक्सपोजर है वो बहुत लिमिटेड है. इवन स्पोर्ट्स को अगर हम देखें, स्पोर्ट्स बच्चों की लाइफ का, इनफैक्ट हर इंसान की लाइफ का, एडल्ट की लाइफ का भी, लेकिन बच्चों का इवन मोर, उनकी अगेन सोशल इमोशनल लर्निंग के लिए भी प्ले एंड फिजिकल प्ले इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लेकिन हमारे इधर मतलब बंदा बात करे तो मुझे समझ भी नहीं आती कि बिल्डिंग्स इतनी छोटी छोटी हैं. लाइक स्कूल्स के बारे में
like sometimes I think کہ ہمارا جو environment ہے it is created in a way that it is supposed to just fail you in somehow. And confine you, your Yes, thoughts. exactly. میں جب چھوٹی تھی تو we used to hear from our elders, some of the elders, کہ اگر جگہ بڑی ہوتی ہے تو آپ سوچ بھی بڑی رکھتے ہو. So like آپ کی جو کنسٹرکشن آف یور ہاؤس ہے وہ جتنی اوپن ہوگی, جتنی وینٹیلیٹڈ ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں آپ کے برین پہ امپیکٹ کرے گی. ناؤ آفٹر ریڈنگ سم کائنڈ آف آرٹیکلز اینڈ سم ریسرچ بیسڈ بکس, آرٹیکلز, ریسرچ آرٹیکلز, سو کہیں نہ کہیں یہ چیز ہے کہ آپ کا جو برین ہے وہ کنیکٹڈ ہے آپ کے ساتھ, آپ کی فوڈ کے ساتھ, آپ کی مطلب ہم برین ہمیں ڈیولپ کریں تو ہم بھی تو برین ڈیولپ کر رہے ہیں نا, مطلب ہم اس کو کس طرح سے ٹرین کر رہے ہیں. سو وہ چیزیں تھیں. آپ نے اسپورٹس کی بات کی تو مجھے میں نے اس پہ بات کرنی تھی ایکچولی. ہمارے یہاں بہت کم اسکولز ایسے ہیں جہاں پہ اسپورٹس کا کریکولم ہے, اور اسپورٹس آر ہاؤ مچ نیسسری آئی فائنڈ اٹ ود ٹائم, کہ آپ کا جتنا فوکس, جتنی انرجی, جتنا پازیٹیو وائبس اور پازیٹیوٹی ان یور ایٹیٹیوڈ, اسپورٹس مین شپ, جتنی سوشل ایموشنل لرننگ اسپورٹس میں ہے. اور ہمیں اسپورٹس مطلب ایک پی ٹی کا پیریڈ ہو جاتا تھا 40-30 منٹس کا, اور اب کچھ ایسے اسکولز ہیں جو کہ آپ کا اسپورٹس کا کریکولم سیل کرتے ہیں, لیکن جب آپ ان سے جا کے پوچھو کہ آپ بچوں کو سوئمنگ ہفتے میں کتنے دن کراتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں ہمارا سوئمنگ پول خراب ہے. سو دے آر ورکنگ آن دا پراسپیکٹس بٹ دے آر ناٹ ورکنگ آن دا گراؤنڈس. سو آپ کا فٹ بال کا ایک پراپر کریکولم ہے. سو آپ بچے کو, مجھے بہت حیرت ہوتی ہے جب اسکولس میں آپ جا کے پوچھو آپ اسپورٹس کب کراتے ہیں. ہمارا صرف فرائیڈے اسپورٹس ڈے ہے, تھرسڈے اسپورٹس ڈے. It's every day thing. It's an every day thing. It's every day thing. It's I think 2 or 2 times a day I think. مطلب in schools اگر آپ کا بریک ہے تو اس کے اندر بریک, اسنیک ٹائم, اور پھر آپ کا پلے ٹائم, جس کے اندر your learners. اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں اسٹوڈنٹس چینج کر کے لرنر کا ورڈ یوز کریں. دس از ایکچولی اے گڈ ورڈ that has a good impact, that you are here to learn. So basically we all are here to learn in this dunya, and in the school. Even I am learning as a teacher, even you are learning as a podcaster. So we all are learning. So the learner is the better way instead of the students. آپ کے پاس کریکولم نہیں ہے اسپورٹس کا, اگر اسپورٹس کا کریکولم ہے بھی تو وہ امپلیمنٹڈ نہیں ہے. سو پیرنٹس نیڈس ٹو تھنک آن دیز لائنس. I think first parents again need to be aware themselves. Like parents کے لیے بھی یہ کہ بہت سارے like let's admit it کہ بہت سارے پیرنٹس جو ہیں وہ again ہمارے جو پیرنٹس کی ایک سوچ تھی کہ پڑھائی 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 پڑھائی, ایسے پیرنٹس آج بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہماری جنریشن میں بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, جن کے لیے پڑھائی جو ہے وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے. وہ اپنے بچے کو اسکول ایڈمیشن ہی ڈاکٹر بنانے کے لیے کرتے ہیں. سو ان کے لیے اسپورٹس یا اس طرح کی چیزیں تو کچھ بھی نہیں ہے. بٹ اس بارے میں بات کر سکتی ہوں لائک آنیسٹلی اسپیکنگ, اینڈ اٹس ناٹ ٹو ڈیمنائز اینی تھنگ ہیئر, اٹس ناٹ ٹو سے کہ ڈاکٹرز جو ہیں ان کے ساتھ مسئلے ہیں, بٹ لٹرلی میرے پاس ڈپریشن اور انگزائٹی کے لیے جتنی بھی کلائنٹس آتی ہیں, بیکاز آئی موسٹلی ادر دین کپلز آئی اونلی ڈیل ود ویمن موسٹلی, سو اس میں ایک میجر اور ایک فیئر پرسنٹیج جو ہے وہ ڈاکٹرس کی ہے. دے آر سو یس اسپیشلسٹ آبویسلی, مطلب یہ نہیں کہ ایم بی بی ایس اسٹوڈنٹس کی نہیں, میں پروفیشنلس کی بات کر رہی ہوں. لائک دے ہیو سو مچ ڈپریشن ان دیئر لائف, اینڈ اے ڈاکٹر ایون کین بی کلولیس. آپ ڈاکٹر بننے کے بعد بھی کلولیس فیل کر سکتے ہیں اپنی لائف میں, کیونکہ آپ کو پیدا ہوتے ساتھ اگین آپ کے پیرنٹس نے ایک دماغ میں رکھا میری بیٹی پیدا ہوئی ہے, میں نے اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اور وہی چیز آپ دماغ میں آپ لے کے آپ کو بڑا کیا گیا اور آپ ایک ڈاکٹر بن گئے. لیکن کیوں کہ آپ ڈاکٹر اس لیے بنے کہ آپ کے پیرنٹس چاہتے تھے, اور اس کے بعد جب آپ ایڈلٹہڈ میں پہنچتے ہیں اور جب کبھی جا کے آپ کو تھوڑی سی ہوش آتی ہے تو یو اسٹارٹ کویسچننگ اٹ, یا آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ لائک وائی ایم آئی ڈوئنگ وٹ آئی ایم ڈوئنگ. سوری جو کٹنگ یور ہیئر, پھر جب آپ ڈاکٹر بن جاتے ہو تو پھر آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ کے سسرال والے چاہتے ہیں کہ آپ ڈاکٹر نہیں بنو, باقی سب کچھ بنو. That's a dilemma for society as well. It's not going to that details. We will talk about it some other time, and it's with every professional I think. کہ اگین ہمارے کلچر میں یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ آج کل کی لڑکیاں جو ہیں پڑھی لکھی وہ نوکری بھی کریں. اگر پڑھی لکھی ہو تو نوکری کیوں نہیں کری, یو نو, اگر نوکری کرتی ہے تو پھر گھر پہ تو اس کو وائف بننا ہے, گھر پہ اس کو بیوی بننا ہے. اور اگین اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو کام ہی کرنے ہوتے, بٹ یہ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے کہ بھائی تم نے گھر کے کام بھی سارے کرنے ہیں. سو یہ ایک خیر الگ ٹائم کی. اور سوشل ایموشنل لرننگ کے اندر بیسیکلی آپ کو اسکلس بھی سکھائی جا رہی ہیں نا, آپ کو اسکلس سکھائی جا رہی ہیں ہاؤ ٹو مینیج یور سیلف. سو اس مینجمنٹ یور سیلف کے اندر کہیں بھی جینڈر ڈسکریمنیشن نہیں ہے کہ وہ بوائے ہے اور وہ گرل ہے. وین یو آر انٹیگریٹنگ سوشل ایموشنل لرننگ ٹو دا لرنرز, سو وہ لڑکا ہے اس کو پتہ ہے اس کی بیوی نے اٹھ کے بیڈ میک نہیں کرنا ہے, اس کو پتہ ہے اس کا ناشتہ, اوکے آؤٹ آف لو یو کین ڈو اٹ, بٹ دیٹس ناٹ جینڈر ڈیفائنڈ رولز. اور ہمارے یہاں آئی تھنک اب بہت چینج آ چکا ہے, اور آئی ہوپ ان شاء اللہ کہ اب جو نیکسٹ جنریشن آئے
होगी तो वो और चेंज आएगा कि दिस इज नॉट मेंट, मतलब दिस इज नॉट अ मेल वर्क एंड दिस इज नॉट अ फीमेल वर्क. सम आर, गाड़ी का टायर जो है वो आदमी ही ठीक करे तो अच्छा है भाई. वो भी अब औरतें कर रही हैं, बिल्कुल कर रही हैं भाई, लेकिन वाई इट्स जस्ट योर केमिस्ट्री एंड योर यू नो आपस की डीलिंग कि किसने क्या करना है. इट्स नथिंग इनटू दैट कि वो अम्मा ने कहा और अब्बा ने कहा और मेरी अम्मा ने कहा और मेरे अब्बा ने कहा तो तुम ये, आई थिंक ये उनका म्यूचुअल डिसीजन होना चाहिए. स्पोर्ट्स करिकुलम की बात हुई कि उसके अंदर डेफिनेटली एससीएल इन्वॉल्व है. मैं बाय द वे इस वक्त एससीएल के प्रमोशन के लिए नहीं बैठी हुई हूँ मैं, बट आई जस्ट वांट द पेरेंट्स टू नो दिस थिंग एंड आस्क क्वेश्चंस. दिस इज द मिसिंग थिंग. हम उसी के बारे में बात करेंगे ना, क्योंकि पढ़ाई तो हो रही है. वन ऑफ द मिसिंग थिंग्स, यस, पढ़ाई तो हो रही है और लाइफ स्किल्स भी. आई थिंक दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आई थिंक आई मीन इफ यू आर यू नो पॉलिशिंग योर शूज, टाइंग अप योर लेसेस, सो ये आपकी ब्रेन डेवलपमेंट में भी हेल्पफुल है. एससीएल कितना हेल्पफुल है आपके ब्रेन डेवलपमेंट में भी, क्योंकि जब एक बच्चा इवन शू लेसेस टाई कर रहा होता है तो उस फ्रस्ट्रेशन के साथ उसकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो है वो उसमें एनहांस हो रही होती हैं. बिकॉज जब आप नई सीखते हैं तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ यू नो, आपको बहुत सारी फ्रस्ट्रेशन जो है उसको वो करना पड़ता है, और ऑब्वियसली दैट इज बिल्डिंग योर इमोशनल स्ट्रेंथ अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो. अच्छा, इसके अलावा मरियम और आप दो चीज़ों के बारे में बात करना चाहती हूँ. एक है when my child was like growing, so what and I myself was grooming. I know. The need I felt most was the absence of risk management and the anger management. We are afraid to take risks. We are afraid to manage our anger. So let's talk about, because आप लाइफ कोच हैं, आप इससे बहुत डील करती होंगी. क्योंकि हमारे यहाँ माएँ, पढ़े लिखे माएँ सप्रेस्ड होती हैं घर के माहौल की वजह से. वो क्या करती हैं, बच्चों पे निकालती हैं. आपका जो पंचिंग बैग है वो आपका बच्चा बनता है, बिकॉज यू ऑलवेज द सप्रेसर और द सबऑर्डिनेट और द पर्सन हु इज less than you in anything, either it's weight, height or something in any status. So वो आपका पंचिंग बैग बन जाता है. So अपना गुस्सा किसी पे नहीं निकालना, इट्स अ पार्ट ऑफ एंगर मैनेजमेंट एंड वी लैक्ड इन इट. वी हैव, हमें कभी किसी ने बताया ही नहीं है कि आप, हो सकता है कुछ लोगों को बताया हुआ होगा, मैं तो अपने पर्सपेक्टिव से बात कर रही हूँ अपने आसपास के, कि आई लैक्ड इन दैट थिंग कि अगर कोई आपका बहुत बड़ा लॉस हो जाता है आपकी ज़िंदगी में, कई आपको खोल देते हैं आप किसी को जिसके साथ आपकी इमोशनल अटैचमेंट होती है, अब किसी की डेथ हो गई या किसी से वैसे ही आपकी सेपरेशन हो गई या फॉर एनी रीज़न, इवन कोई जॉब चली गई, हाउ आर यू मैनेजिंग दैट? ये हम अपने बच्चों को नहीं सिखाते. ये विद you know go with the flow है. No, it's not go with the flow. It is a proper, it should have a proper training. You should be knowing. जाहिर है कोई प्रोटोटाइप तो नहीं होगी कि कुछ गवाएंगे और फिर बताएंगे लो भाई अब कैसे एक्ट करना है. बट जाहिर है we have the handouts as a Muslims. So we should have in our culture as well कि हमें इसकी इंटीग्रेशन भी जरूरी है कि क्लास में इवन बुलिंग है. सो हाउ टू हैंडल अ बुलिंग, दैट एनहांसेस एंड दैट क्रिएट्स द रेजिलेंस एंड दैट्स रिलेटेड टू इमोशनल इंटेलिजेंस. सो अब बुलिंग अगर इस लेवल तक चली जाती है कि उसके अंदर आपका एक क्यास क्रिएट हो जाता है, आप बर्स्ट होने की पोजीशन में आ जाते हो, हाउ यू विल मैनेज द एंगर एट द मोमेंट. एंड अगेन जब हम मैट्रिक कर रहे हैं, ओ लेवल्स कर रहे हैं, बिकॉज हम जिस तरह से भी बातें करें ना, हमें जाना उसी सिस्टम के अंदर ही होता है. 100%. हमें वो करना है. सो अब इफ अ चाइल्ड वांट्स टू डू समथिंग जो कि उसके पेरेंट्स नहीं चाह रहे, दैट कम्स द रिस्क मैनेजमेंट पार्ट एज वेल. अगर बच्चा कह रहे हैं मुझे इस मतलब यू नो हायर सेकेंडरी लेवल के बाद मुझे बिजनेस करना है, सो वो कॉन्फिडेंस नहीं है, उसको कॉन्फिडेंस नहीं दिया गया, उसके पास रिस्क मैनेजमेंट स्किल्स नहीं है, उसके पेरेंट्स के पास भी नहीं है. सो ये दिस इज द क्लास आई थिंक in teaching and in curriculum, and I mean this, I call it a class that makes you a nation, that makes you a person as individually and as a you know as a collective group, as a society person. ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं. हम जब बात करते हैं ना, हमने अपना रेफरेंस पॉइंट रखा हुआ है वेस्ट को, लेकिन हमने उनसे करिकुलम तो उठा लिया. अब वो बीच में वो जैसे हम चाइनीज़ नहीं खाते पाकिस्तानी वाला, ये कोई वैसी चीज़ ही बन गई है. सो दूसरी बात मैं करना चाहती हूँ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में पढ़ती थी, तो मैं कहती थी हाउ कम इट पॉसिबल कि वो मेडिसिन में भी, सर्जरी में भी है और वो एस्ट्रोनॉमी में भी है, वो मैथमेटिशियन भी है. सो दैट नेवर यू नो कितना ट्रेंच माई क्वेस्ट व्हाटएवर कि मतलब कभी उसका जवाब नहीं मिल सका कि या तो आप डॉक्टर हो सकते हो या आप इंजीनियर हो सकते हो, क्योंकि आपको एफएससी में या मैथ्स लेना है या बायोलॉजी लेनी है.
انٹر ڈسپلنری یا ملٹی ڈسپلنری کا تو کانسیپٹ تھا ہی نہیں میرے زمانے میں. یہ تھا تو مجھ تک نہیں پہنچا تھا. میں اتنی نائو جگہ پہ رہ رہی تھی, یا سارٹ آف میرے آس پاس کے لوگ بھی ایسے ہی تھے. سو وہ میٹرک آپ نے کرنا ہے تو اپنے سائنس کے ساتھ کرنا ہے, پھر سے اپنے پری انجینئرنگ یا پری میڈ کرنی ہے. سو اب ناؤ ایٹ دس اسٹیج ون آئی ایم ڈوئنگ سم تھنگ, اینڈ میرا جو سبجیکٹ ہے وہ ریلیٹڈ کیمسٹری بھی کہیں نہ کہیں سے نکال رہا ہے, اس کی اپلیکیشن کہیں نہ کہیں بایولوجی میں بھی آ رہی ہے, اور بیسیکلی میرے پاس ڈگری کا ٹائٹل کسی اور سبجیکٹ میں ہے. سو دیٹ اب سمجھ میں آتا ہے کہ دس از ملٹی ڈسپلنری, اور یہ چیز کوئی نئی نہیں ہے. یہ چیز ویسٹ یا ہماری ریسرچ اس میں نہیں آئی ہوئی ہے, یہ تو ہمارے مسلم کانٹینٹ میں, مسلم ہسٹری میں موجود ہے. ہمارے پاس خوارزمی ہیں, اور ہمارے پاس البیرونی ہیں سائنٹسٹ کے طور پہ, جن کا کام بہت ساری فیلڈس میں تھا. وہ سرجری میں بھی کام کر رہے تھے, اور وہ اسٹرانومی میں بھی کام کر رہے تھے, وہ میتھمیٹکس میں بھی کام کر رہے تھے. سو اف اسٹرانومی از اے پارٹ آف میتھمیٹکس اینڈ فزکس, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم they were free, ان کو کسی اسکول میں نہیں بھیجا گیا. بٹ دے ور مدرساز نا دیر, جہاں پہ وہ تھے, اس میں مینٹورس تھے. Yes, ہمارے exactly. teachers You اور mentors. are absolutely correct. This is the thing I want to lead the conversation to. Your teachers are not mentors. You should be working on curriculum design and development. So what is the difference between design and development? Designing is something that you have, designed it. But development is application and implementation of that specific content. And for that purpose, teacher training is a part. Who is training the teachers? I think no one. No one. Yes. اور آپ کا تو کریکولم ہی نہیں بنا ہوا تھا بھائی, یہ صحیح بات ہے. سو وہ ہے. سو اب میں نے ایک ایگزامپل کسی کی نہیں لیا ویسٹ میں سے, میں نے تو اپنے مسلم سائنٹسٹ کی ایگزامپل لیا, اور میں نے اپنی سوال میں نے خود اٹھایا کہ میرے بچپن میں مجھے یہ سمجھ نہیں آتا تھا کہ بھائی مجھے بایولوجی پسند ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے یہ چیز کیمسٹری نہیں پسند ہے, تو کیا میں ڈاکٹر بن سکتی ہوں بایولوجی کو پسند کرتے ہوئے؟ ہمیں جو ہے وہ فزکس کو میتھس کے ساتھ ہی پڑھنا ہے, اور بایولوجی کو کیمسٹری کے ساتھ ہی پڑھنا ہے. سو پرابلم تو ہے نا. اب ہمیں کم از کم اپنے بچوں کو اس طرح سے تیار کرنا ہے کہ وہ اس پرابلم کو سارٹ آؤٹ کر سکیں, اور اس کے لیے پیرنٹس کو خود وی ایز پیرنٹس اپنی جو ہے نا وہ آپ لائک اٹس ناٹ دیٹ کہ اسکول بھیج دیا ہے, ایون آپ نے بہت اچھے اسکول, اچھے سے مراد مہنگے اسکول بھی بھیج دیا ہے, تو بھی آپ کو اپنی آنکھیں کھلی رکھنی ہے, اور آپ کو خود اپنے آپ کو ایجوکیٹ کرنا ہے. آپ کو دیکھنا ہے کہ آپ اسکول والے جو سکھا رہے ہیں وہ کیا سکھا رہے ہیں. لائک یو ہیو ٹو بی انوالو کنٹینیوسلی. یس, اینڈ آئی ٹیل یو ون تھنگ, اسکول والے ڈرتے ہیں پیرنٹس سے, کہ پیرنٹس بیکاز ان کا کلائنٹ ہے. جیسے اب آپ کی گورنمنٹ نے جب ووٹ لینے ہوتے ہیں تو وہ عوام کے لیے سب کچھ کر رہی ہوتی ہے. سو اسکول جو ہے وہ بھی آپ کے بچوں کے لیے سب کچھ کر رہا ہوتا ہے. اٹس بزنس, یو آر دا کلائنٹس. کچھ لوگ اچھا بزنس کر رہے ہیں, کچھ برا بزنس کر رہے ہیں. سو بزنس از اے بزنس لائک اینی وے. سو دس پوڈ کاسٹ آئی وانٹ ٹو, تھرو دس آئی وانٹ ٹو گیو این آئیڈیا ٹو تھنک, اور پھر ہم نیکسٹ پوڈ کاسٹ کے اندر ہم مزید اس کی ہسٹری پہ جائیں گے, اس کی فلاسفی پہ جائیں گے, اس کی اپلیکیشن پہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. پہلے اس کا فیڈ بیک ہمیں مل جائے, پہلے آپ اس کو تھوڑا ڈائجسٹ کر لیں, اس کے بعد ہم ان شاء اللہ اس کے بارے میں فردر بات کریں گے. آئی ہوپ آپ لوگوں کو اس پوڈ کاسٹ میں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا. اپنا فیڈ بیک شیئر کرنا نہ بھولیے گا, اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھینک یو.